بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا ما تتلو الشیاطین. اب ذرا دیکھنا ہے، واتبعوا پیچھے لگ پڑے، پیروی کی انہوں نے، ما تتلو الشیاطین وہ پوتھیاں، کتابڑیاں، رسالے کے پڑھتے تھے، الشیاطین واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیچھے لگ گئے ان کتابوں کے کہ پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان، علی بمعنی فی، اور لفظ عہد مقدر ہے، فی عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں، وما کفرا اور نہیں کفر کیا، سلیمانو حضرت سلیمان نے، کیا مانا؟ یہودیوں نے حضرت سلیمان کے ذمہ لگایا. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان کی کتابیں نہیں تھی، یہ جنات کی پوتھیاں اور لکھتے تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفرا. یہاں پر ایک سوال ہے کہ پیچھے بات ہے سحر کی، آگے بھی بات ہے سحر کی، تو یہاں پر آنا چاہیے تھا وما سہارا، آنا چاہیے تھا وما سہارا، لیکن آ کیا گیا وما کفرا. اللہ نے یہی جواب دیا کہ سحر ہے کفر، کیونکہ غیر اللہ کی پکار ہے، اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا. حضرت سلیمان نے وہ حضرت سلیمان کے ذمہ لگا رہے تھے غیر اللہ کی پکار، یہ غیر اللہ کی پکار نرا کفر ہے. وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن الشیاطین، شیاطین نے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس السحر سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر جادو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. شبہ آ گیا، شبہ کا جواب آ گیا. جہاں تک انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان جادو کرتے تھے اور غیر اللہ کی پکار کرتے، اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن یہ کفر کس نے کیا؟ شیطانوں نے. اور وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون، خود بھی کرتے لوگوں کو بھی سکھاتے، خود بھی کرتے لوگوں کو بھی سکھاتے، السحر جادو. یہ دوسرا شبہ ختم. وما انزل علی الملکین، یہ تیسرا شبہ ہے. تیسرا شبہ یہ ہے کہ اچھا تم کہتے ہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. بابل میں دو فرشتے، ان پہ جادو نازل ہوا. بابل میں، بابل شہر ہے، دو فرشتے ہاروت ماروت پر جادو نازل ہوا اللہ تعالی کی جانب سے. تو جب فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے اور جادو نازل ہوا اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہے، تم کہتے ہو کسی کو نہ پکارو، اور یہ غیر اللہ کی پکار تو منزل من اللہ ہے. اللہ نے ہاروت ماروت دو فرشتوں پہ جادو کو نازل کیا. اگر غیر اللہ کی پکار منع ہوتی تو ہاروت و ماروت پر دو فرشتوں پہ یہ جادو سحر کیوں نازل ہوتا، اور ہاروت ماروت یہ دو فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھاتے؟ یہ کتنا شبہ ہو گیا؟ تیسرا. سمجھ گئے یا نہیں؟ کون سا شبہ ہے؟ اب بزرگوں بولو گے تو مسئلہ حل ہوگا. کتنا شبہ ہے؟ تیسرا شبہ. اب پوری توجہ فرماؤ، اس آیت کے میں نے آپ کے سامنے 3 معنی عرض کر رہی ہیں. 3 معنی.
اور اگر یہاں سمجھ نہ آئی تو انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی نہیں آئے گی. سمجھنی ہے. 3 معنی عرض کروں گا اور پھر ایک روایت ہے اس پہ تبصرہ کروں گا. ایک تبصرہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس پہ میں زور نہیں لگاؤں گا. ایک تبصرہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں، وہ تبصرہ میں کروں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی 3 معنی. پہلا معنی وما انزل وما انزل، یہ ما موصول ہے، یہ ما موصول ہے. اب ذرا بات سمجھنا ہے. اور ما انزل کا عطف ہے ما تتلو پر، ما تتلو پر. اب ذرا مانا کرو واتبعوا ما تتلو، واتبعوا ما انزل، واتبعوا ما تتلو، واتبعوا ما انزل. پیچھے لگ گئے جو شیطان پڑھتے تھے اور پیچھے لگ گئے جو ملائکین پہ نازل ہوگا. واتبعوا ما انزل علی الملائکین. پھر کہہ رہا ہوں اندر دیکھو پورا غور سے کہ یہ جو ما انزل اس کا عطف کس پہ؟ ما تتلو پر. اور ضابطہ ہے کہ عطف میں عامل ساتھ لگے گا، معطوف پہ بھی معطوف علیہ پہ جیسے ہے. اب یہاں پر پیچھے کیا لگ رہا ہے؟ ما تتلو کے واتبعوا، تو آگے واتبعوا ساتھ لگے گا وما انزل. یہ وما انزل پیچھے لگے ما تتلو الشیاطین کے، اور پیچھے لگے ما انزل علی الملائکین جو اتارا گیا اوپر 2 فرشتوں کے. ملائکین کا معنی بولتے کیوں نہیں؟ 2 فرشتوں کے کسی حکمت سے. الملائکین 2 فرشتوں پر لکھ لو پر کسی حکمت سے. بے بابلا، بابل شہر میں ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت پر. یہ ہاروت ماروت بدل بنے گا ملائکین سے، یعنی ہاروت اور ماروت. وما یعلمان، اور نہیں بتلاتے تھے من احد کسی کو. کیا معنی کر رہا ہوں؟ وما یعلمان کا نہیں بتلاتے تھے، سکھاتے والا معنی نہیں کرنا. نہیں بتلاتے تھے من احد کسی ایک کو بھی، حتیٰ کہ کہتے دونوں احتیاطاً انما نحن فتنۃ، سوائے اس کے نہیں کہ ہم آزمائش ہیں. فلا تکفر، پس انکار نہ کر. فیتعلمون، پس سیکھنے لگے ان سے، منہما ان سے، ما وہ جادو یفرقون کہ تفریق کرتے رہیں، بہی ساتھ اس جادو کے، بین المرء درمیان مرد کے، وزوجہی اور اس کی بیوی کے، وما ہم بضارین یہ دفعہ شبہ ہے. بس اب ذرا دیکھو ترجمہ آ جائے گا اچھی طرح. ہوا یہ کہ بابل میں، یہ عراق کا شہر ہے، جادو کا زور تھا. یہ ایک پوری تاریخ ہے، بہت بڑا زور. اور جادو اتنے زوروں پر تھا کہ لوگ معجزہ اور جادو میں تمییز نہیں کر سکتے تھے. بڑے بڑے کاہن، ساحر، جادوگر وہ اپنے جادو کے ظاہری کرتب دکھا کر نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے. ایک طرف سچے انبیاء تھے، تو انبیاء کے پاس جو تھا وہ معجزات تھے،
اور ساحرین کاہنین کے پاس سحر اور جادو تھا، تو عوام الناس کو تمجیز نہیں ہو رہی تھی سحر اور معجزہ میں، سحر اور معجزہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت ماروت کا معنی میں نے کیا کیا، ملکین سے بدلے، اور یہ دو فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت کو بھیجا بابل شہر میں۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کے سامنے وہ جادو کی حقیقت اور معجزے کی حقیقت دونوں کا فرق ظاہر کرے۔ کیا کریں؟ جادو کی حقیقت اور معجزے کی حقیقت بتلائیں اور دونوں کا فرق ظاہر کریں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دونوں کے درمیان کیا کریں؟ فرق کریں۔ اس لیے بھیجا گیا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ فرشتے کیوں آئے تھے؟ جادو پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، جادو اور معجزہ کا فرق بتانے کے لیے کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اسی کا ذکر ہے کہ بابل شہر میں ہاروت ماروت پہ جو نازل ہوا وہ ہاروت ماروت فرشتے تھے۔ وما یعلمان، یہ تعلیم بے معنی اعلام ہے، اعلام اخبار، وہ خبر دیتے۔ ایک ہے تعلیم بے معنی تدریس، تدریس پڑھانا، یہ وہ نہیں ہے جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس طرح کوئی فرشتوں کا درس نہیں تھا۔ یعلمان بے معنی اعلام، فرشتے بتاتے تھے۔ اب دیکھو نا یہاں پر اشکال ہے کہ فرشتے جادو سکھاتے، جادو تو کفر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ سکھاتے نہیں تھے، فرشتے بتاتے تھے کہ جادو یہ ہے، معجزہ یہ ہے۔ ایک ہے سکھانا، ایک ہے بتانا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں خنزیر کا گوشت حرام ہے یا نہیں؟ شراب، اچھا خنزیر کے گوشت کے خواص بتلانا گناہ ہے۔ آپ کو یہ بتائے کوئی کہ خنزیر کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ خنزیر بغیر جانور ہے، اور غذا کا اثر ہوتا ہے آدمی پر، تو اس لیے اللہ نے حرام، یہ خواص ہے نا، تو خواص حرام چیز کے بتلانا حرام نہیں ہے۔ چوری حرام ہے کہ نہیں؟ بولو شابش۔ تو آپ فقہ کی کتابوں میں چوری کا طریقہ نہیں پڑھتے؟ بھائی سرقہ کس کو کہتی؟ مال محفوظ ہو۔ بھائی جب آپ کو چوری کا معنی نہیں آئے گا، چور کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے؟ تو چوری کی حقیقت سمجھنا یہ گناہ ہے؟ چوری کرنا گناہ ہے یا چوری کی حقیقت سمجھنا گناہ ہے؟ زنا کرنا گناہ ہے یا زنا کی حقیقت سمجھنا؟ اگر ایک آدمی کو زنا کی حقیقت ہی نہیں پتا تو وہ زنا سے کیا سمجھے گا؟ تو زنا اس لیے وہ کل میل فی المکہلا پڑھتے ہیں فقہ میں کہ زنا کیا ہے، کل میل فی المکہلا، وہ پوری تفصیل کہ یہ زنا، چوری، ڈاکہ، شراب، یہ حرام چیزیں، ان کے خواص یا ارتکاب کے اسباب یہ بیان کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ فرشتے بھی جادو کے خواص لوگوں کو بتاتے کہ یوں وظیفہ پڑھے نا تو یہ کرتب ظاہر ہوتا ہے، یوں پڑھے جو تو یہ جادو ہوتا ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے، یہ جادو وہ معجزہ، تو وہ جو ہے یہ اس طرح کر کے فرق بتاتے تھے فرشتے، اور ساتھ کہتے تھے لا تکفر، یقولا انما نحن فتنہ، کہتے تھے دونوں ہم آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم امتحان ہیں، فلا تکفر، پس ہم تو تمہیں بتا رہے ہیں نا، تم کہیں اس پہ عامل نہ بنو، عمل کر کے کفر نہیں کرنا، عمل کر کے کفر۔ دیکھو یہ توجیہ بالکل بے غبار ہے، آپ کو کچھ اگر سمجھ آئی ہے تو یہ بالکل صاف توجیہ ہے۔
اس پر کوئی اشکال نہیں. دوبارہ کہوں یا آ جائے گی؟ صرف آپ جو علمان کو تعلیم بے معنی اعلام لے لیں اور ساتھ دو چار مثالیں ذہن میں رکھ لیں. تو فرشتے جو تھے وہ کوئی جادو پڑھانے نہیں آئے تھے جیسے جاہل لوگ کہتی کہ وہ کوئی انہوں نے مدرسہ کھولا تھا. فرشتے یہ فرق بتانے آئے تھے کہ یوں کرو تو یوں ہوتا ہے، یوں کرو تو یوں ہوتا ہے. جیسے آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں باب وہ جو کفریات کا بیان پڑھتے ہیں کہ یوں کہے تو کافر ہو جائے گا، یوں کہے تو کافر ہو جائے گا، یوں کہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یوں کہے تو مرتد ہو جائے گا، یوں یہ جملہ کہا یہ ہو جائے گا. تو اب آپ کفر آپ کو سکھایا نہیں جا رہا کہ یوں کرو، اگر کیا تو کافر ہو جائے گا، لیکن اس کی آپ کو الفاظ کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لفظ کہے تو حکم کیا ہوگا، یہ کہے تو حکم کیا ہوگا، یہ کہے تو حکم کیا ہوگا. اسی طرح خنزیر کا گوشت کھائے ایک آدمی کھائے اس پر کیا اثر ہوگا، نہ کھائے کیا اثر ہوگا. تو یہ ہے یہ اعلام ہے، اعلام آگاہ کرنا اور اس کے آثار وغیرہ بتانا. تو جادو فرشتے بھی اتنا بتانے آئے تھے کہ یہ وظائف کرو تو یہ ہوتا ہے، لیکن کرنا نہیں ہے، لا تکفر نہیں کرنا، اور یہ کرو تو یہ ہوتا ہے، یہ کرو یہ. تو یہ جو جادو ہے اس کی حقیقت انہوں نے بتلائی تاکہ جادو اور معجزے کا فرق رہے اور فارق رہے، ان میں گڑبڑ نہ ہو. کیا کہتے ہیں بابا؟ اچھا فٹ ہو گیا، ماشاءاللہ. یہ توجیہ جو ہے یہ بالکل بے غبار ہے. نمبر 2 دوسرا معنی کر رہا ہوں. امام قرطبی اور دیگر حضرات نے بھی اس کو لیا. ہمارے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اکثر وہی توجیہ بیان کرتے تھے، اس لیے میں دوسری توجیہ بھی آپ کو بتا دیجیے. ذہن میں رکھو کہ یہ توجیہ جمہور مفسرین کی ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی. امام قرطبی بیضاوی نے بھی لکھا، زاد المسیر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور مفسرین نے بھی. وہ اب ذرا دیکھو، اندر دیکھو، دو باتیں سمجھ آ جائیں تو پوری توجیہ سمجھ آ جائے گی. ولاکن الشیاطین پہ انگلی رکھو، ولاکن الشیاطین، شاباش سارے اس پہ جہاں انگلی رکھو. ولاکن الشیاطین آگے کھڑا ہے ہاروتا و ماروت. یہ الشیاطین مبدل من ہوئے اور ہاروت ماروت اس سے بدل ہے. ہاروت ماروت اس سے بدل ہے. پہلے بدل کس سے بنایا؟ ملاکین سے. اب بدل کس سے بنے گا؟ الشیاطین سے. اب ذرا معنی سمجھو. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین ولکن الشیاطین ہاروتا و ماروتا کفروا. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ؟ پیچھے لے آؤ نا، بدل کو مبدل منہو کے ساتھ لے آؤ. اب مانا یہ ہوگا ولکن الشیاطین ہاروتا و ماروتا کفروا یعلمون الناس السحر. یوں مانا بنے گا. اس صورت میں ہاروت ماروت یہ بدل ہوگا شیاطین سے، اور یہ ان کا معنی فرشتے نہیں کریں گے. ہاروت ماروت حضرت نیلوی شاہ سے فرماتے تھے یہ دو ٹھگ تھے. ٹھگ کیا لفظ ہے؟ ٹھگ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کس کو کہتی؟ پشتوں میں بھی ٹھگ کہتی ہیں. اور ٹھگ، یہ دو بڑے ٹھگ تھے. ٹھگ
تو ہاروت ماروت بدل بنے گا کس سے؟ شیاطین سے. یہ یوں مانا ہوگا وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، بلاکن الشیاطین ہاروتا و ماروتا کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو ہاروت، لیکن شیطانوں نے جو ہاروت اور ماروت ہیں کفر کیا. یعلمون الناس سحرا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. جو آگے ما نافیہ ہے، ماں کیا ہے؟ نافیہ، اور مانا ہوگا وما انزلا علی الملکین، اور نہیں اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے، بے بابلا، بابل شہر میں نہیں اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے جادو بابل شہر میں. بس بات ختم. بابل شہر میں ملکین پر کچھ بھی نہیں اترا. سارا یہودی جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی توجیہ ہو گئی؟ 2. ما نافیہ بنا لو. تیسرا، اس توجیہ پر علامہ آلوسی نے بڑا ناراض ہوئے، اور ویسے ناراضگی ان کی ہے بھی ٹھیک انصاف پر. وہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور اس معنی پر قرآن کے الفاظ کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. ہاروت ماروت کو شیطان کے ساتھ لگائیں گے، پھر ما کفر سلیمان کو بالکل کاٹ دیں گے. پہلی جو توجیہ تھی ما کفرا ما موصولہ کی صورت میں، تو تتلو پہ اس کا پر پڑھ رہا تھا، اب وہ بھی گیا تو ما کفرا سلیمان یہ الگ ہو گیا اپنا ما انزلہ کی بات کر رہا ہوں. ما انزلہ علی الملکین اب بالکل الگ ہو گیا. ہاروت ماروت شیطان کے ساتھ لگ گیا. تو علامہ آلوسی کہتے ہیں نظم قرآنی میں بغیر کسی وجہ سے اتنا تغیر تبدل کرنا یہ درست نہیں ہے. اس پہ علامہ آلوسی نے بڑا تبصرہ لگایا. اس لیے علامہ کہتا ہے پہلی توجیہ بالکل صحیح ہے. چلو ایک تیسرا معنی بھی سن لو. اب تیسرا معنی آ رہا ہے کوئی اشکال نہیں، اور یہ معنی منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا یہ میں تھوڑا سا آگے چلا گیا. اس توجیہ پر اشکال ہے یہ جو دوسری میں نے کی کہ آگے کہتے ہیں وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ. اگر یہ کہا جائے نا کہ شیطانوں یعنی ہاروت ماروت نے کفر کیا اور ملکین پر بابل میں کچھ نہیں اتارا گیا، تو اگلی عبارت کیسے لگے گی وما یعلمان من احد؟ اور نہیں سکھاتے دونوں کسی کو حتی یقولا، حتی کہ کہتے انما نحن فتنہ. تو پھر اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے ٹھگنے کا. ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ المرء حریص علی ما منع، ضابطہ آدمی کو جس چیز سے منع کیا جائے تو وہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ حریص. جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ سودا لے کے بیٹھا ہے، آپ جائیں گے تو وہ کہے گا یار بس میں نے نہیں بیچنا. آپ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے، یار چھوڑ تو بزرگ آدمی ہے تو نہ لے. اب وہ آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا ہوتا کہ نہ لے، وہ آپ کو اور حریص بنا رہا ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جس طرح آج کا والے تعویذی بیٹھے ہیں، تعویذ فروش، ان کے پاس اگر آپ جائیں نا عاملوں کے پاس تو کہیں گے یار یہ کام آپ کے مناسب نہیں ہے، ہم تو مجبوری ہے پھنس گئے. اس لیے تو وہ دراصل ترغیب دے رہے ہوتی ہے، اوپر سے نہ کرتے ہیں اندر سے ترغیب. تو یہ بھی ٹھگنے کے لیے یقولا انما نحن فتنہ. وہ کہتے تھے
جو ملکین ہاروت ماروت ملکین یعنی وہ شیطان جو تھے، ٹھگ جو تھے، وہ بیٹھے ہوتے، لوگ آتے جادو سیکھنے تو وہ کہتے یار یہ آپ کا کام نہیں ہے، تم بزرگ آدمی ہو، لیکن اس میں بھی ان کی بےایمانی تھی، اس کو زیادہ شوق دلانے کے لیے اور ٹھگنے کے لیے کہتے انما نانو فتنہ لا تکفر۔ تو اب یہ بات پوری ہو گئی۔ تیسری توجہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی، فرماتی ہیں کہ ما انزل، یہ اسی طرح ما موصول ہے، اسی طرح انزلہ کا عطف ہے تتلو پر، پہلی توجہ کی طرح، لیکن یہاں جو علمان ہے نا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے چند ادعیہ معصورہ دے کر، ادعیہ معصورہ دم سمجھ لو، دعائیں سمجھ لو، چند وظائف اوراد، ادعیہ دعا کی جمع ہے، چند ادعیہ معصورہ دے کر جو لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو فرشتوں نے جادو نہیں سکھایا، فرشتے کیا سکھاتے تھے؟ معصور چند دعائیں تھی حفاظت کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، الفاظ ایک ہی چیز ہے، مثلا بسم اللہ ہے، بسم اللہ کو الٹ پڑھنے سے اور خاص ترتیب سے پڑھنے سے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو دعائیں دی، اب ان دعاؤں کی یہ تاثیر تھی کہ اگر سیدھی پڑھتے تو جادو کے لیے علاج ثابت ہوتی، اور اگر ان کو ہیر پھیر کر دیتے اور پڑھنا الٹا کر دیتے تو وہی انہی سے جادو کے اثرات شروع ہو جاتے۔ تو اب فرشتے تو دعائیں سکھاتے ان کو کہ یہ جادو کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن وہ جو لوگ تھے ان دعاؤں کو الٹ پلٹ کر کے انہی کو جادو کا سبب اور ذریعہ بنا دیا اور اسی سے اپنا جادو کرنے لگے۔ کو سمجھ آئیے بات یا نہیں؟ فرشتے جادو سکھانے نہیں آئے تھے، فرشتوں کے پاس چند دعائیں تھی، وظائف ہے جس طرح آپ کے پاس ہوتی ہیں، کئی بزرگ بیٹھے ہوں گے وظائف والے بزرگ، تو وہ چند دم سمجھ لو وظائف اور دعائیں تھی، فرشتوں کے پاس وہ تھی۔ آگے انہی دعاؤں اور وظائف کو الٹا کر دیا جائے نا، ابھی یہ جو جادوگر ہیں یہ قرآن کریم کو الٹا کر دیتی ہے تو اس کے پھر غلط اثرات شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدھے پڑھے تو علاج ہے، الٹا کرے تو ہر چیز کا ایک اثر ہے، تو خیر وہ الٹا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ دعاؤں کو بھی الٹا کر برعکس کر کے اسی کو ذریعہ سیر کا بنا لیتے۔ تو یہ معنی ہے کہ انزل علی الملکین بے باب، اس صورت میں بھی ہاروت ماروت دونوں فرشتے ہوں گے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، اسی لیے کہتے کہ ادعیہ معصورہ سیدھا پڑھنا علاج اور ان کو الٹا کرنا سیر۔ تو وہ فرماتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، ان ادعیہ کو الٹا نہ کرنا، اگر کیا تو کافر بن جاؤ گے اور میرا کفر ہوگا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ کتنے معنی ہو گئے؟ اونچے بولو، پھر بولو، آ جائیں گے یہ تین معنی۔ اب ذرا سمجھو، جہاں پر ایک روایت ہے روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس کے زمانے میں فرشتوں نے اللہ تعالی سے شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ بنی آدم اس کے بڑے گناہ اوپر چڑھ رہے ہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صوفی ہو،
تمہارے اندر میں نے شہوت نہیں رکھی، تم شہوت سے پاک ہو اس لیے تم باتیں کرتے ہو۔ اگر تمہارے اندر بھی شہوت آ جاتی تو تمہاری بھی صوفیت کا پتہ چل جاتا۔ سمجھے؟ ہاں، یہ جو ستون کے ساتھ کون بیٹھا ہے جین کو والا، کھڑا ہو۔ اچھا، یہ اپنا چھتونگڑا ہے، ادھر سے اٹھ، وہ سامنے جا کے بیٹھ۔ ہاں بھائی، سن رہے ہو میری بات؟ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہم بڑے نیک ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر 2 صوفی منتخب کرو جو تم میں سے بڑے ہی نیک ہیں۔ تو ہاروت ماروت جو تھے یہ بڑے نیک فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کا انسانی شکل دی اور ان میں شہوت رکھی اور ان کو بابل شہر میں قاضی صاحب بنا کے بھیج دیا، جج بنا کر۔ تو یہ وہاں جج لگ گئے بابل شہر میں، تو وہاں ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی، حسین و جمیل۔ اس کا خامند کے ساتھ جھگڑا تھا، وہ کیس لے کر جج کے پاس، جج صاحبان کے پاس آ گئی۔ تو جج صاحبان نے کیس سنا، لیکن جب عورت کے چہرے پہ نظر پڑی تو یہ اس پر عاشق ہو گئے۔ جج صاحبان کے دل میں بات اور بیٹھ گئی۔ تو ہاروت ماروت انہوں نے عورت کو بدکاری کی دعوت دی کہ اگر تو بدکاری کرنے دے تو تیرا کیس تیرے حق میں کر دیں گے، جس طرح پاکستانی ججوں تھی۔ تو خیر، وہ جو تھے، اس عورت ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 باتوں میں سے ایک بات کرنی ہوگی۔ ایک تو میرا خامند بڑا سخت ہے، اگر اسے پتہ چلا وہ مجھے قتل کر دے گا، تو آپ یا تو میرے خامند کو قتل کرو، یا پھر یہ ہے کہ میرا ایک بت ہے اس بت کا سجدہ کرو، یا یہ ہے کہ شراب پیو۔ ان 3 میں سے جو مرضی کرو تو میں تیار ہو جاؤں گی۔ خیر، وہ عورت باتیں بنا کر چلی گئی۔ اب یہ صوفی صاحب دونوں پریشان ہوئے، ہو گئی کہاں۔ دوسرے دن اس کا گھر کا پتہ ایڈریس معلوم کیا۔ یہ دونوں ہاروت ماروت نے اس عورت سے اجازت چاہی، بھئی ہم آپ کو گھر پہ ملنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا بخیر آگلے، کوئی مسئلہ نہیں، جی آیا نو آ جا۔ یہ دونوں چلے گئے، وہاں پر جا پہنچے عورت کے گھر۔ عورت نے کہا بھئی یہ ترتیب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو مر گئے، رات کو نیند بھی نہیں آئی، فلاں فلاں، تو یہ بیچارے بہت گرم ہو گئے تھے۔ تو عورت نے کہا چلو اب جو 3 میں سے جو کرو۔ انہوں نے کہا چلو یار شراب پی لیتی، قتل اور بت کو سجدہ یہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے، عورت نے کہا بھئی ایک اور بات بھی ہے، وہ اسم اعظم بھی مجھے سکھاؤ، اسم اعظم جس کے ذریعے تم آسمانوں پہ چڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے اسم اعظم سکھا دیا عورت کو۔ انہوں نے کہا ہم شراب پیئیں گے۔ انہوں نے کہا پیو۔ انہوں نے شراب پی۔ جب شراب پی تو پھر زنا کی تو پھر اس کے خامند کو قتل بھی کیا۔ تو تینوں گناہ کیے۔ وہ عورت جو تھی اس نے وہ وظیفہ پڑھا، اسم اعظم، وہ جہاں سے اڑی اوپر اس کا نام زہرا۔ یہ جو زہرا ستارہ ہے یہ وہی بے ایمان کھڑی ہے اوپر، تو یہ زہرا بن گئی ستارہ نامی۔ اور وہ جو ہے حضرت ادریس کے پاس ہے، انہیں پتہ چلا ہو ہم سے مجرم بن گئے۔ حضرت ادریس کے ذریعے انہیں بتایا گیا 2 سزائیں، آخرت کی یا دنیا کی۔ جو انہوں نے کہا جی دنیا کی سزائیں منظور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بابل شہر میں کنواں ہے اس میں الٹا لٹکا دیا، کنویں میں نیچے آ گئے۔
اور وہ قیامت تک اس کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان کہتا ہے کہ کچھ ایسے آدمی بھی ہیں کہ کنویں میں جا کر بھی انہوں نے ان سے سیر سیکھا ہے، اور اس پر ایک روایت بھی مفتی احمد یار لایا، یہ تفسیر نعیمی میں، لمبی بات ہے، اب وقت کم، میں نے وہ شغل پورا آپ کو دکھانا تھا، یہ تفسیر نعیمی ہے مفتی احمد یار کی، یہ لایا کہ ایک روایت میں ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس اور اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے کہ آپ کی تو وفات ہو گئی ہے 2-3 دن پہلے۔ وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کام کیا ہے؟ تو عورت نے کہا کہ میں بابل شہر میں پہنچ گئی تھی، وہاں ایک کنواں ہے ہاروت ماروت والا، تو وہاں میں پہنچی جادو سیکھنے کے لیے، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے جادو سکھاؤ، تو ہاروت ماروت نے کہا کہ جادو تب سکھائیں گے کہ تو اس کنویں میں پیشاب کر، تو میں نے وہاں کنویں میں پیشاب کیا، اللہ جانے وہ دیکھنا چاہتے ہوں گے، وہ پیشاب کیا وہاں اس کنویں میں، تو اس کے بعد میرے بدن سے ایک بڑا خوبصورت نوجوان نکل گیا، تو میں نے دیکھا، پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کا ایمان تھا، تو اب ایمان گیا، اب تو پکی جادوگرنی بن گئی ہے، تو انہوں نے ہاروت ماروت نے سکھایا۔ پھر کہتی اب میں اتنی ماہر ہوں کہ اگر میں دانا ابھی بوؤں تو 1 منٹ میں فصل تیار ہو جائے گی جادو کے ذریعے۔ آگے بھی بڑی گپیں ہیں، یا مفتی احمد یار خان نے آگے مثالہ لگایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت، یہ جو واقعہ اور قصہ ہے، یہ روایت یہ من وضع الزناد کا، زندیقوں کی یہ گھڑی ہوئی ہے۔ تمام اجلہ ذمہ دار مفسرین حضرات نے اس پر زبردست رد پیش کیا۔ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ حق ادا کیا اس روایت کا رگڑا نکالنے میں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور اصول اسلام کے بھی خلاف ہے۔ عبارتیں ہیں بڑی لمبی اور بہت زیادہ عبارتیں۔ چلو مختصر جو ہے، راضی کی عبارت لمبی ہے، یہ کبیر کا حوالہ لکھ لو، جب اللہ توفیق دے وہاں پڑھ لینا۔ روح المعانی ہے، سید محمود آلوسی فرماتے ہیں هذه الروایت فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولۃ، صفحہ 344 جلد 1۔ فرماتے ہیں یا لیتا کتب الاسلام لم تشتمل علی هذه الخرافات، یا لیتا کتب الاسلامی لم تشتمل علی هذه الخرافات، کاش اسلام کی کتابوں میں یہ خرافات نہ لکھی ہوتی، التی لا یصدقها العاقل، جن کو کوئی عقل والا تصدیق نہیں کرے گا۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اچھی طرح سنو، بات میری آگے کھڑی ہے، جو آپ کو میں نے بات کرنی ہے وہ آگے ہے۔ لا یصدقها، نہیں تصدیق کرتا اس کا کوئی عاقل۔ علامہ بیضابی لکھتے ہیں فہذا من حکیہ عن الجہود، یہ سب یہودیوں کی حکایت ہے۔ بیضابی صفحہ 42، لمبی بات ہے، ہم نے اپنے مطلب کا جملہ لیا ہے، یہودیوں نے اس کو لایا۔ علامہ سیوطی
اس کی کتاب ہے اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اللآلی، صفحہ 82 جلد 1۔ فرماتے ہیں ہذہ القصۃ موضوعۃ، یہ سارا قصہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں بھی اسی طرح ہے، صفحہ 47 48 جلد 1۔ اسی طرح ابن کثیر، اعلم ان هذه الروایت فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولہ، یہ روایت فاسد ہے، غیر مقبول ہے۔ اگلا حوالہ علامہ اندلسی، ھذا کلہ لا یصح منہ شیء، یہ سب جھوٹ ہے۔ البحر المحیط، علامہ شہاب العراقی بڑے فقیہ محدث مفسر ہیں، فرماتی ہیں کہ من اعتقد فی ہاروت و ماروت انہما ملکان علی خطیئتہما مع الزہرہ فہو کافر۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ فہو کافر باللہ، جو یہ کہے کہ ہاروت ماروت فرشتے نے زہرہ کنجری کے ساتھ گڑبڑ کی تھی، تو وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، کافر باللہ۔ یہ حاشیہ شہاب بھی اس میں بھی موجود ہے۔ خازن، لم یصح الرسول اللہ شیء وہذه الاخبار انما اخذت من الجہود، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز نہیں لی گئی، یہ سب یہودیوں کی گپ شپ ہے۔ اسی طرح تفسیر حقانی، خازن کا صفحہ 70 جلد 1 ہے، تفسیر حقانی صفحہ 211۔ تفسیر ماجدی، علامہ عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں محدثین و محققین نے اس کی صحت سے بالکل انکار کیا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ بالکل انکار کیا ہے، اور صاف لکھ دیا کہ یہ قصہ بالکل گھڑا ہوا اور لغو مردود ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری صفحہ 187 جلد 1۔ احمد رضا خان فتاوی رضویہ، اور اس کے وہ حوالے میری کتاب تبصرہ میں بھی ہے کہ اس نے بھی کہا کہ یہ یہودیوں کا بنایا ہوا واقعہ ہے، یہودیوں کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب یہ ہے تفسیر نعیمی۔ اس میں مفتی احمد یار خان نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے،
بڑا زور لگایا یہ ہاروت ماروت اور زوری کنجری والا واقعہ بالکل صحیح ہے. تو میں نے بات تو اتنا لکھا کہ احمد رضا خان کہتا ہے جو یہ واقعہ بیان کرے اور اس کو صحیح مانے وہ یہودی ہے، اور مفتی احمد یار خان کہتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. تو احمد رضا کے فتویٰ سے مفتی احمد یار یہودی، اس کا فتویٰ اسی پہ لگے. اس پر اس نے بڑی کوشش کی. کہتا ہے قصہ ہاروت و ماروت پر اعتراضات و جوابات، اس کے جواب دے رہا ہے. یہ صفحہ 598. اس قصہ میں بہت لوگوں کو بڑے بڑے اعتراضات پیش آئے، یہاں تک کہ حضرت امام فخر الدین رازی نے قصہ زہرا وغیرہ کا انکار کیا اور فرمایا کہ یہ احادیث اصول اسلام کے خلاف ہیں، لہذا قابل قبول نہیں ہیں. بعض مفسرین نے ہاروت و ماروت کے فرشتہ ہونے ہی کا انکار کر دیا، مگر حق یہ ہے کہ یہ تمام واقعہ بالکل صحیح ہے. یہ تمام واقعہ بالکل صحیح ہے. عقلی دلائل سے احادیث کا رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے شبہات دور کیے جائیں. آگے پھر اعتراضات جو یہاں اس پہ ہو رہا تھا مفتی صاحب نے ایک بھی دور نہیں کر سکا. یہاں اعتراض تھا کہ فرشتے معصوم ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا اس دن عصمت الملائکہ کی بات. فرشتے جب معصوم ہیں تو فرشتے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، لا یعصون. اور تم کہتے ہو انہوں نے زنا کیا، تو یہ صاف کفر ہے اور قرآن کا انکار ہے. عصمت الملائکہ یہ منصوص مسئلہ ہے، لیکن مفتی صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ادھر ادھر کر کے گئے. لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے جناب 3-4 صفحے لکھے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. عمر اچھروی بریلویوں کا دوسرا مولوی ہے، اس کی کتاب مقیاس سے نور ہے. اس میں اس نے اس واقعہ کو کہا کہ صحیح ہے، اور اس نے یہ دلیل دی کہ تم کہتے ہو نبی اگر نور ہے تو آپ کی اولاد کیسے؟ تو عمر اچھروی کہتا ہے دیکھو ہاروت ماروت نوری تھے تو وہ زنا کر سکتے ہیں، تو نبی کی حقیقت نور ہو تو اس کی اولاد کا ہونا کیسے محال ہو سکتا ہے؟ اس نے جو دلیل لائی ہے. مفتی اپنا مناظر اعظم صاحب، اسی لیے اس کو مناظر اعظم کہتی ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ نہیں، بریلوی تو ہیں بھی خرافات والے، تعجب کی بات یہ ہے، یہ ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی، بڑا نام ہے دیوبندی حلقے میں، اور ان کی کتاب ہے معارف القرآن. مفتی احمد یار گجراتی اس واقعہ کی اتنی وکالت نہیں کر رہا جتنا مولانا ادریس کاندھلوی لگا ہوا ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اول تا آخر صحیح ہے. کیوں؟ کہتے سندیں تو ضعیف ہیں لیکن تعدد اسانید سے روایت حسن لغیر ہی بن جاتی ہے. بہت ساری سندیں ہیں، لہذا تعدد بہت ساری ضعیف حدیثیں ہوں تو کم از کم وہ حدیث بن جاتی ہے حسن لغیر ہی. جب حسن لغیر ہی بن گئی اب اس کا انکار کرنا حدیث کا انکار ہے. پھر آگے چلا اور کہا کہ یہ قدر مشترک متواتر ہے. قدر مشترک یہ یعنی روایت پرستی یہ وہ بھوت ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کو بھی لتاڑ کے چلی گئی. انہوں نے اب دیکھی چند سندیں، بریلویوں پہ میں کوئی تعجب نہیں اور نہ وہ تعجب والی چیزیں. یہ معارف القرآن ہے، صفحہ اس کا 248، اس میں قصہ ہاروت ماروت کے عنوان پر بات لمبی ہے، میں آپ کو ذرا
چھوٹی سی اس کی جو عبارت ہے وہ سنا دیتا ہوں. اچھا، کہتے ہیں کہ بعض علماء نے اس قصے کا انکار کیا، لیکن جلال سجوتی اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس بارہ میں روایات مرفوعہ، آثار صحابہ، اسانید صحیحہ کے ساتھ اس قدر کثرت سے آئے جن کا انکار ناممکن ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ بے اصل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے. آگے فرماتے ہیں اس قصہ کے بارے میں جس قدر روایتیں آئی ہیں، اگر تتبع کر کے ان تمام روایات کو جمع کیا جائے تو ان کا قدر مشترک حد تواتر کو پہنچ جاتا ہے. قدر مشترک حد تواتر کو پہنچ جاتا ہے. اگرچہ واقعہ کی خصوصیات میں اختلاف ہو، لیکن جو قدر مشترک حد تواتر کو پہنچ چکا ہے اس کا انکار دشوار ہے. انفرادی طور پر اگرچہ ہر طریق، ہر سند ضعیف اور وحی ہو، لیکن ضعیف روایتوں کا تواتر بھی ترجیح صدق کا موجب ہوتا ہے. لہذا مناسب یہ ہے کہ بجائے انکار اور تکذیب کے قصہ کی کوئی مناسب توجیہ کی جائے جس سے اصول دین کی مخالفت باقی نہ رہے. آگے توجیہ بھی ذرا دیکھنا. مناسب توجیہ کہتا ہے وہ توجیہ یہ ہے فرشتوں کی عظمت اس وقت تک ہے جب تک فرشتے اپنی اصلی حالت، اصلی حقیقت پر رہیں. جب ان میں کسی حکمت مسئلہ سے شابت غضب کی کیفیت پیدا کر دی جائے تو پھر فرشتوں کے لیے عصمت لازم نہیں ہے. قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے. یہ قرآن میں تعویل کر رہا ہے کہ فرشتوں کی عصمت ہمیشہ نہیں ہے. اگر بشری لباس میں آ جائیں تو پھر معصوم ہونا ضروری نہیں، پھر تو فرشتوں پر اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. گھروں میں پھرتے رہیں بشر، کبھی بشر بن کے زنا کر لیں معاذ اللہ، کبھی کسی کی عزت کو چھیڑیں، پھر تو مزہ ہے. بشری لباس میں آئے تو پابندیاں بھی کوئی نہیں. تو یہ ہے مولانا ادریس صاحب دیوبندی جامع اشرفیہ کا مکتبہ فکر. بنیاد کیا ہے میں آپ کو عبرتاً بتا رہا ہوں. بنیاد کیا ہے؟ روایت پرستی کا جن، کچھ بھی نہیں. یہ لوگ روایت پرستی میں اتنے غالی ہیں کہ قرآن چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتی، لیکن روایتیں نہیں چھوڑتے. کہتے سندیں تو ضعیف ہے لیکن بہت ساری ہو گئی ہے نا، اس لیے ذرا تواتر بن گئی ہے. تعجب کی بات ہے احمد یار گجراتی کرتا تو ہمیں افسوس نہیں تھا. ہمیں افسوس ہے مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی اس بات پر کہ اتنا من گھڑت، اتنا گندا واقعہ اور اتنا جھوٹا واقعہ سیوطی ملا علی قاری لکھ گئے. لہذا جناب کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے. تو پھر شہاب خفاجی والا فتویٰ یاد رکھنا، من اعتقدا، وہ ہمارا فتویٰ نہیں، لیکن یہ چونکہ شخصی تکفیر کے ہم قائل نہیں ہیں. البتہ یہ دیوبندیوں کو بھی بتلاؤ، ان للڑوں کو بھی، کہ اس گند کو اس معارف سے نکالو. یہ معارف القرآن اب نہیں رہی، یہ مزہ قرآن کریم پر ظلم ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں ایسے واقعہ کو درج کر کے اس کی صحیح قرار دیا جائے. اب ذرا تھوڑا سا آگے بھی دیکھ لیں. وما ہم بظاہرینا دفع شبو واردہ بر یفرقون. دفع شبو واردہ بر یفرقون، یہ دفع شبو ہے کس پر؟ اوپر یفرقون آیا. یتعلمون منہما، پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما وہ چیز یفرقون بہی کہ تفریق ڈالتے تھے ساتھ اس کے، بین المرء وزوجہ درمیان خامند کے اور بیوی کے، وما ہم دفع شبو اور نہیں تھے وہ
نہیں تھے وہ نقصان دینے والے ساتھ اس کے من احدن، کیا مانا؟ اوپر ذکر کیا کہ وہ ان سے سیکھتے تھے وہ ٹوٹ کے اور سیر، جس سے میاں بیوی کے درمیان کیا ڈالتے؟ تفریق، وہ ٹوٹ کے، دشمنی، عداوت۔ یہ اب سوال ہے پھر تو جادوگر مختار کل ہوئے کہ میاں بیوی کا خاندان اجاڑ دیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیں، تو اس کا مطلب ہے جادوگر تو پھر اچھے خلے تکڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، ذرا بھی ان کے اختیار میں نہیں، مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے۔ وما ہم بضارین، نہیں ہے وہ نقصان دینے والے، بہی اس جادو کے ذریعے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر بے تقدیر اللہ، بے قضاء اللہ مگر اللہ کی تقدیر، اللہ کے اذن سے۔ جادو کی مثال ہلکے کتے، ڈینگی مچھر کی ہے۔ اب ڈینگی مچھر لڑ جائے بخار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہلکا کتا کاٹ لے تو اس کا بھی ایک اثر ہے، لیکن یہ اثر ہوتا کس سے ہے؟ باذن اللہ، جادوگر کے بس میں نہیں ہے، یا جادوگر اس میں مؤثر نہیں، مؤثر فقط اللہ ہے۔ اور صرف یہ تحت الاسباب، ایک قسم کے اسباب باطنی ہیں کہ نیک کلمات کا بھی اثر، برے کلمات کا بھی اثر ہے۔ یہ جو معتزلہ ہے نا، اہل بدعت، تو وہ دم کے بھی قائل نہیں، جادو کے بھی قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اثر شسر نہیں۔ تو ایک بزرگ تھا، ان کا مناظرہ ہوا پہلے زمانے میں، یہ دوسرے مولوی صاحب سے جو مناظرہ تھا وہ بھی پہنچ گیا دربار میں، یہ بھی بیٹھا تھا، بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہونا تھا۔ تو یہ جو مولوی صاحب اہل سنت تھا، اس نے اتنی بڑی گالی نکالی، ادھر کرسی پہ بیٹھ گیا اور معتزلی کو گالی نکالی۔ اب وہ معتزلی لال پیلا ہو گیا۔ تو اہل سنت عالم نے کہا بادشاہ کو کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہاتھ ہلایا نہ کچھ، اس کا رنگ کیوں لال ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ پوچھو اس سے۔ اس نے کہا اس نے مجھے گالی دی ہے بہت بڑی۔ تو اس نے کہا اچھا، میرے الفاظ کا اتنا اثر ہے کہ تیرا منہ رتا ہو گیا، لال ہو گیا، اور خدا کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہاں ہی مناظرہ ختم ہو گیا۔ اثرات ہیں لیکن ہیں بے، ڈینگی مچھر لڑے آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، ابھی موسم آنے والا ہے، بخار ہوتا ہے، یا مویدوں کو نہیں ہوتا جی؟ مچھر لڑے تو بخار ہوتا ہے، جب بخار ہونا تو ان کے خلاف ہے۔ ایسے مباحث کو ذرا گرمی میں دوپہر جون کو ٹیلے پہ بٹھاؤ، اس کو کہو کہ سردی، یہ گرمی کوئی مشکل کشا ہے کہ مؤثر ہے، نہیں ہوگا تجھ پہ اثر، سورج سے ڈرتا ہے، سردی کی رات ہو اس کو باہر لٹاؤ، بسترا شسترا نہ دو، اس کے نا سردی مؤثر ہے۔ اور کہ مباحث کے پیشاب پر بھی سردی کا اثر نہیں ہوتا، مباحث کے پیشاب پر بھی گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ یہاں پیشاب گائی پھٹ جائے گی، پیشاب تو رہ گیا جگہ پہ، کہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اثر ہے لیکن ہے کیا؟ بے اذن، سمجھو بات ہے بے اذن اللہ۔ جس طرح ہلکا کتا کاٹ لے، بسا اوقات آدمی بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب کتا مختار کل نہیں ہے، یہ کتے کے بس میں نہیں، یہ ہوا کیا ہے؟ بے اذن اللہ۔ اسی طرح ڈینگی بے اذن اللہ، اسی طرح سردیوں کو موسم میں سردی لگنا، گرمیوں کے موسم میں گرمی، یہ سب طبی اثرات ہیں، اسباب کے اثرات ہیں، لیکن ہوتے ہیں یہ بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے، نہ جادو کے بس میں نہ جادوگر کے بس میں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو عمران خان کو کون آنے دیتا تھا جی؟ حکومتیں کرتے، یا وہ جو مائی فقیرنی جو لایا تھا عمران خان، وہ پہنچی ہوئی فقیرنی، وہ اوپر ہوتی، عمران خان نیچے ہوتا۔ لیکن
جادوگر کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اسی شبہ کا اللہ نے جواب دیا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم۔ یہ جادو کا نتیجہ ذکر کیا ہے کہ وہ چیزیں وہ سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نہیں نفع دیتی تھی ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق جانتے ہیں، لمن، البتہ وہ آدمی جو خریدے گا اس کو اختیار کرے گا، نہیں ہوگا بس اس کے آخرت میں خلاقل کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے وہ جادو کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے